نمبر 4، بسا اوقات کوئی آیت نازل ہوتی ہے اور اس کا شان نزول الگ ہوتا ہے، لیکن مفسرین کرام رحمہ اللہ تعالی کوئی ایسا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ جس سے یہ پتہ چل جائے کہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی ہے، یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی ہے۔ وہ موقع کوئی ضروری نہیں کہ اس کے شان نزول سے تعلق رکھتا ہو، یہ ضروری نہیں ہوتا، شان نزول اس کا الگ ہے، لیکن یہ فلاں موقع پر نازل ہوئی ہے، وہ جگہ بتانے کے لیے بس اوقات کوئی روایت پیش کر دیتے ہیں۔ اب ایسی تو بہت ساری آیات موجود ہیں کہ جس سے آپ اندازہ فرمائیں گے کہ شان نزول کو بیان کرنے کا مقصد واقعہ ہوتا ہے، اور ساتھ جو جگہ نقل کی ہوتی ہے وہ جگہ شان نزول کے واقعے کا سبب نہیں ہوتی، لیکن یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ فلاں موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، فلاں موقع پر یہ صورت مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ ایسی بہت ساری آیات ہیں، جتنے بھی آپ شان نزول کے ساتھ واقعات دیکھیں گے جہاں مقامات لکھے ہوں گے تو مقام شان نزول کی وجہ نہیں ہوگی، وہ واقعہ شان نزول کی وجہ ہوگی، اور ساتھ مقام بھی ذکر کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 5، قرآن کریم میں اللہ رب العزت بعض افراد کا واقعہ بیان فرماتے ہیں اور ان افراد کا نام ذکر نہیں کرتے۔ مفسرین کرام رحمہ اللہ ان افراد کا نام ذکر فرما دیتے ہیں۔ اب ان کا نام ذکر کرنا یہ شان نزول ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اب سورۃ الکاف دیکھیں، شان نزول الگ ہے، اس میں اصحاب کاف کا تذکرہ ہے اور اصحاب کاف کا نام قرآن کریم میں نہیں ہے۔ اب اس کے تحت مفسرین کرام بسا اوقات اصحاب کاف کے نام ذکر فرما دیتے ہیں۔ اب نام کو ذکر فرمانا یہ شان نزول کی دلیل نہیں ہے، بس قرآن میں اجمال کی بات تھی اور مفسرین نے بعض روایات کی بنیاد پر اس کی تفصیل فرما دی ہے۔ نمبر 6، بسا اوقات مثلا قرآن کریم کے الفاظ ہیں اور عام آدمی اس لفظ کا تلفظ نہیں ادا کر سکتا، کسی موقع پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو سمجھایا ہے کہ اس کا صحیح تلفظ یہ ہے، اور مفسرین کرام اس روایت کو نقل فرما دیتے ہیں، اور نقل فرمانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ واقعہ اس کا شان نزول ہے، تو وہ تلفظ کو نقل فرمانا شان نزول کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اس آیت کی مناسبت سے اس واقعے کو پیش کر دیا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک معمول اور مبارک مزاج بہت زبردست تھا۔ بس اوقات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لفظ وہ ارشاد فرماتے وہ ٹھیک نہیں ہوتا تھا، لیکن مخاطب نے اسی لفظ کو ادا کیا ہوتا تھا۔ اس کی بڑی معروف مثال آپ حضرات کے علم میں ہے کہ جب آپ کافیہ پڑھتے ہیں تو اس میں سوال جو آپ چلتے ہیں نا، تو کہتے ہیں الف لام تعریف کے لیے آتا ہے، اور پھر سوال کرتے ہیں کہ بس اوقات تو میم بھی تعریف کے لیے آتا ہے۔ کہاں سے؟ ایک صحابی ہے تو انہیں پوچھا یا رسول اللہ امنم برم سیام فم سفر، وہ لام ادا نہیں کر سکتے تھے تو انہوں نے میم کے ساتھ پڑھا۔ اصل میں لفظ کیا ہے؟ امن البر سیام فی السفر، تو لام ادا نہیں کر سکتے تھے، میم ادا ہوتا، تو انہوں نے کیا پوچھا؟ امنم برم سیام فم سفر، فی السفر کو فم سفر، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس من البرم سیام فم سفر، تو جیسے انہوں نے کہا ایسے اللہ کے نبی نے لام کو میم کے طور پہ ادا کر دیا۔ اب اس پر اشکال ہے، لام تعریف کے لیے تو میم بھی تو تعریف کے لیے ہے نا، چلو اس صحابی سے تو ادا نہیں ہوتا تھا، اللہ کے نبی تو ادا فرما سکتے تھے، آپ نے ایسے کیوں فرمایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بس اوقات مخاطب کی رعایت کرتے ہوئے اور تلذذ کلام میں پیدا کرنے کے لیے ایسا فرما دیتے تھے کہ جیسے لفظ اس نے کہا ویسے ہی لفظ اللہ کے نبی نے فرما دیا۔ اللہ کے نبی تو پوری امت کے باپ ہیں نا، ہم سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد ہیں، اور باپ کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ جب بیٹا توتلی زبان میں بات کرے تو باپ وہی لفظ اپنے بیٹے کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ اب یہ تھوڑا ہے کہ باپ ادا نہیں کر سکتا، بیٹا تو ادا نہیں کر سکتا، بچہ ہے، باپ ادا کر سکتا ہے، لیکن باپ اس بیٹے کی محبت میں انہی لفظوں سے بات کہتے ہیں جن لفظوں نے وہ بیٹے نے کیا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے ابو روٹی کھانی ہے، تو باپ بھی پھر کہتا ہے بیٹا روٹی کھانی ہے۔ اللہ بیٹا تو روٹی باپ تو روٹی کہہ سکتا ہے، لیکن اس بیٹے کی محبت میں تو بس کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کی محبت میں ایسے کلمات ارشاد فرما دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باپ ہے اور امت ماں ہے، اس کا آپ یقین فرمائیں صحیح منظر آپ نے دیکھنا ہو، اللہ آپ سب کو مدینہ منورہ لے جائے، مدینہ منورہ ہو اور بطور خاص رمضان ہو اور بطور خاص افطاری کا وقت ہو، پھر آپ کو یہ منظر سمجھ آئے گا۔
لاکھوں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہیں، دسترخوان بچھا ہوا ہے، افطاری کا نظم ہے، اور بالکل لاکھوں افراد کے باوجود ایسے سناٹا اور خاموشی ہے، کوئی آواز نہیں مسجد نبی میں آ رہی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں آرام فرما رہے ہیں۔ ایسے لگتا ہے جیسے باپ اور بڑا گھر میں آرام کر رہا ہو اور اولاد وہاں اس کے پاس بیٹھی ہو۔ بس یہ ایک منظر آدمی کو نظر آتا ہے مدینہ منورہ۔ اللہ آپ سب کو لے جائے، اور اللہ بار بار لے جائے۔ اللہ اس منظر کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 7، بعض احادیث میں قرآن کریم کی بعض آیات اور بعض صورتوں کے فضائل بیان ہوتے ہیں، اور مفسرین اس آیت اور اس صورت کے تحت ان فضیلت والی حدیث کو نقل فرما دیتے ہیں۔ وہ حدیث اس صورت کا شان نزول نہیں ہوتی، لیکن چونکہ اس کے فضائل حدیث میں آئے ہوتے ہیں، اس کو اس کے تحت نقل فرما دیتے ہیں۔ مثلا صحیح مسلم باب فضل سورۃ الکہف آیت الکرسی کے تحت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ نقل فرماتے ہیں، من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من الدجال، کہ جو شخص سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات کو یاد کر لے، اور یاد کرنے کا معنی بھول جائے یہ نہیں ہے، یاد کرے پھر اس کو پڑھتا بھی رہے، تو اس آدمی کو اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے محفوظ فرما دیتے۔ اب یہ حدیث اس آیت کا شان نزول تو نہیں ہے، لیکن حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل بن خطیب ابن کثیر دمشقی شافعی نے اپنی تفسیر القرآن میں، اور جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الدر المنصور میں، علامہ علاء الدین علی بن محمد بن ابراہیم بغدادی، علامہ خازن نے تفسیر الخازن میں سورۃ الکہف کی ابتدا میں یہ اس حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے۔ اب یہ شان نزول نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کے فضائل بیان فرمائے تو انہیں ذکر کر دیا ہے۔ نمبر 8، بسا اوقات قرآن کریم کی آیت نازل ہوتی ہے، اور اس آیت پر عمل کیسے کرنا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر عمل کرتے ہیں، اور مفسر اس عمل والی حدیث کو اس آیت کے تحت نقل فرما دیتے ہیں۔ عام بندہ سمجھتا ہے شاید یہ آیت نازل اس واقعے کی وجہ سے نازل ہوئی ہے، حالانکہ آیت پہلے نازل ہوتی ہے اور واقعہ بعد میں پیش آتا ہے، اور وہ واقعہ اس آیت کا شان نزول نہیں ہوتا، وہ واقعہ اس کا عملی اس کی تفسیر ہوتی ہے کہ اس آیت پر اللہ کے نبی نے عمل کیسے فرمایا۔ مثلا امام شمس الدین محمد بن احمد الشربینی نے تفسیر سراج المنیر میں، امام ابو محمد الحسین بن مسعود البغوی نے معالم التنزیل میں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں ایک واقعہ نقل فرمایا ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کے تحت، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب رشتہ دار ان کو جمع کرنا تھا، بات سمجھانی تھی۔ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے نبی آپ ڈرائیں، جہنم سے بچائیں، ان کو متوجہ کریں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر چڑھے، اور آپ نے بعض قبائل کا نام لے لے کر آواز دی، بعض روایات میں اپنے کپڑا تھا ایسے آپ نے لہرایا۔ ہمارا اشتہار ہوتا ہے نا، اس دور کا اشتہار ہوتا تھا کہ بلند پہاڑی پہ چڑھ کے لوگ ایسے کپڑا ہلاتے تھے، اس کا معنی یہ تھا کہ میری بات سنو آ کے۔ تو اس میں قریش نے اتنا اہتمام کیا کہ ہر قبیلے کا بندہ خود پہنچا، خود نہیں پہنچ سکا تو نمائندہ بھیجا کہ دیکھو آج محمد اتنی اہم کون سا اعلان ہے جو کرنا چاہتے ہیں۔ جب وہاں پہنچے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں تمہیں کہوں کہ صفا پہاڑی کے پیچھے دامن میں ایک دشمن ہے جو رات تم پہ حملہ کرے گا تو میری بات مان لو گے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں مانیں گے، ہم نے کئی بار تجربہ کیا، آپ تو غلط بات فرماتے نہیں۔ اس پر پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے کہ میں تمہیں ایک سخت عذاب سے ڈراتا ہوں، اگر تم نے کلمہ نہ پڑھا تو جہنم میں جانا پڑے گا۔ ابو لہب نے کہا تب لک یا محمد علیہ باللہ، اے پیغمبر تو تباہ ہو جائے، تو اس لیے میں بلایا تھا، برباد ہو، یہ مقصد تھا جمع کرنے کا۔ اسی کے جواب میں پھر آیت نازل ہوئی تھی، تبت یدا ابی لہب وتب، میرا پیغمبر کیوں تیرے ہاتھ ٹوٹے، تو برباد ہو، تو تباہ ہو۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ انذر عشیرتک الاقربین پر آپ نے عمل کر کے دکھایا، تو مفسرین نے اس واقعہ کو اس آیت کے تحت ذکر فرما دیا۔ عام بندہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ واقعہ پیش آیا اس کے بعد آیت نازل ہوئی، حالانکہ آیت نازل ہوئی اور اس کے بعد کا یہ واقعہ ہے، تو یہ شان نزول نہیں ہے بلکہ اس کی عملی تفسیر انہوں نے بیان فرمائی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کو دعوت دی ہے اور خاندان کی باتیں سنی ہیں۔ آپ یقین فرمائیں
کہ جہاں آدمی پیدا ہوا ہو، جہاں آدمی جوان ہوا ہو، وہاں دین کا کام کرنا اتنا مشکل ہے کہ بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں اس لیے اپنے طلبہ تخصص سے بطور خاص یہ بات کہتا ہوں کہ جن علاقوں میں آپ پیدا ہوئے ہیں، جہاں پر رہتے ہیں، وہاں کام کو ترجیح دو، لیکن ہے مشکل بہت ہے۔ وہاں پروٹوکول نہیں ملے گا، احساس نہیں ملے گا، دیر لگے گی آپ کو کام کرنے میں، دیر لگے گی۔ اس دیر کے بعد ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کام کو چمکا دیں گے۔ جس علاقے میں آدمی پیدا ہو وہاں کام کرنا، پیغمبر دیکھو جہاں پیدا ہے وہاں کام ہو رہا ہے۔ ایسے نبی بھی ہیں جن کو اور علاقوں میں بھیجا ہے۔ لوط علیہ السلام کی بستی صدوم میں پیدائش تو نہیں ہے، لیکن وہاں بھیجا ہے ان کو کہ جاؤ وہاں جا کر کام کرو۔ اللہ ہم سب کو بس قبول فرما لے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ